Assalamu alaikum. My name is Adil Numan. First of all, I introduce my group member Kandil Tariq, Tosifullah and Muzammil Ishaq. My project topic is Allied Bank Limited. جس میں ہم دیکھیں گے ہسٹری کا ایولیوشن آف اے بی ایل جو کہ سیکنڈ گروپ نے کی تھی ہسٹری کا ایولیوشن کے 10 سٹیپ کی بنیاد پر، جس میں سب سے پہلا سٹیپ آتا ہے ویزیبلٹی آف سسٹم اسٹیٹس جو کہ ہماری ویب سائٹ میں موجود ہے لوڈنگ کی شکل میں اور پکچرز کی شکل میں اور مینیو بار کے اسٹیٹس کی شکل میں ہمارے پروجیکٹ میں ویزیبلٹی آف سسٹم اسٹیٹس موجود۔ اور سیکنڈ اسٹیپ میں ان کے ایولیوشن کے مطابق یعنی کہ ہمارے اسٹیپ ہماری ویب سائٹ میں میچ سسٹم اینڈ دی ریئل ورلڈ موجود نہیں ہے، جو کہ انہوں نے کہا کہ ہماری ویب سائٹ میں پیگنیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے سسٹم میں میچ بٹوین سسٹم اینڈ ریئل ورلڈ نہیں سیپریٹ کیا جا رہا۔ تھرڈ اسٹیپ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سسٹم میں ہماری ویب سائٹ میں یوزر کنٹرول اینڈ فریڈم موجود ہے، جس میں سرچ بار کے آپشن میں سرچ بار کی شکل میں اور لاگ ان کے آپشن میں اگر کوئی یوزر ہمارا ویب سائٹ کا ممبر نہیں ہے یعنی کہ اے بی ایل کا ممبر نہیں ہے تو وہ ایزیلی جوائن ناؤ کر کے اے بی ایل کا ممبر بن سکتا ہے۔ فورتھ اسٹیپ میں انہوں نے ایولیوشن کے مطابق کہا کہ ہماری ویب سائٹ میں کنسسٹنٹ اسٹینڈرڈس کو لاگو کیا گیا ہے، جس میں کہ ہماری ہر پیج پہ ویب سائٹ میں کنسسٹنسی موجود ہے، کلر فونٹس سیم ہیں اور ہر پیج پہ مینیو بارز اویلیبل ہیں۔ اسٹیپ 5 میں ان کے بقول کہ ہماری ویب سائٹ میں ایرر پریونشن کا اسٹیپ لاگو نہیں ہو رہا، جس میں کہ لاگ ان کرنے کے وقت اگر کوئی یوزر یا پاسورڈ یا ای میل غلط رائٹ کر دیتا ہے تو اس کو کوئی ایرر میسیج نہیں شو ہو رہا۔ سکس اسٹیپ میں ان کے بقول کے ریکگنیشن ریکال ہماری ویب سائٹ میں موجود ہے آئیکنز کی شکل میں، جس سے یوزر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کے متعلق ہے اینٹیٹی، اور پکچرز کی شکل میں کہ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ اس میں کون سا ڈیٹا موجود ہے۔ 7 اسٹیپ میں انہوں نے کہا کہ ہماری ویب سائٹ میں فلیکسیبلٹی اینڈ ایفیشنسی آف یوز کا اسٹیپ لاگو ہو رہا ہے، جس میں چیٹ باکس میں ہم نے ایک وائس کا آپشن رکھا ہوا ہے، اگر یوزر چیٹ نہیں کرنا چاہتا تو وہ وائس کے ذریعے اپنا میسیج فارورڈ کر سکتا ہے اور ایزیلی بات کر سکتا ہے۔ 8ویں اسٹیپ پہ ایسٹھیٹک اینڈ منیملائز ڈیزائن میں انہوں نے کہا کہ ہماری ویب سائٹ میں یہ اسٹیپ لاگو نہیں ہو رہا، ہاں کہ ایک پیج میں ہمارے اسٹیپ میں جو سی نا پکچرز موجود ہیں اور جس کے نیچے ایک پورا پیراگراف لکھ دیا گیا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا کراؤڈ ہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہماری ویب سائٹ میں سیکنڈ یہ جو سا اسٹیپ ہے یہ لاگو نہیں کر رہا۔ اسٹیپ ہیلپ یوزر ریکگنائز ڈائگنائز اینڈ ریکور فرام ایرر، جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری ویب سائٹ میں یہ اسٹیپ موجود ہے، یہ اسٹیپ لاگو کر رہا ہے، جس میں اگر یوزر کو پن انٹر کرنے لگتا ہے تو اس کو ایک میسیج ہوتا ہے آپ 4 پن انٹر کر کے اپنا پاسورڈ سیو کر سکتے ہیں، اور لوڈنگ کے آپشن میں ایک ساتھ میں دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کتنی پرسنٹ لوڈنگ ہو گئی ہے، اتنے پرسنٹ رہ گئی ہے، اتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے، اور اس کے بعد اگر یوزر کو کوئی ایرر دکھایا جا رہا ہے تو اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ کس وجہ سے ایرر آ رہا ہے۔ اور 10 ہیلپ اینڈ ڈاکومنٹیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ویب سائٹ میں یہ آپشن موجود ہے ہیلپ چیٹ کی صورت میں، فیڈ بیک کی صورت میں اور کبھی کسٹمر ہیلپ کی صورت میں۔ ناؤ آئی ڈسکرائب ویب سائٹ ڈیزائننگ، جس میں ہم نے الائڈ بینک لمیٹڈ کی ویب سائٹ میں ہم نے اس کے ہوم پیج میں جو چینجنگ کی ہے اس میں سب سے پہلے سرچ کا جو آپشن ہے اس میں ہم نے چینجنگ کی ہے۔ اگر ہم پہلے سرچ کے آئکن پہ کلک کرتے تھے تو وہ اس کی ایک ٹیب اوپن ہو جاتی تھی جو مینیو بار کے اوپر ہی اوپن ہو جاتی تھی، جس سے مینیو بار ختم ہو جاتا تھا، مینیو بار کا کام ختم ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو ہم نے ریموو کر کے سرچ بار کو ایک لمیٹڈ سائٹ پہ رکھ دیا ہے تاکہ مینیو بار ختم نہ ہو، مینیو بار کی سائٹ پہ سرچ بار آپشن کا رہے، جس کی وجہ سے یوزر سرچ کے دوران ہی اگر وہ پرسنل بینکنگ یا مینیو میں سے کوئی چیز سلیکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ہوم پیج کے علاوہ جو فردر پیجز ہیں سارے ان سب میں ایک بیک بٹن انٹروڈیوس کروایا ہے، اور سرچ سب
سب پیجز میں چینج کیا ہے. اس کے بعد پرسنل بینکنگ میں بیک بٹن، بزنس بینکنگ میں بیک بٹن، اسلامک بینکنگ میں بیک بٹن اور سرچ بٹن، سروسز میں بھی بیک بٹن اور سرچ بٹن، سرچ کا ٹیب چینج کیا ہے. اسی طرح ہی پرسنل بینکنگ میں جا کے پرسنل ایک ہاور والی ہے، ایک کلکنگ والی ہے. کلکنگ والی میں بھی جا کے ہم نے بیک بٹن ایڈ کیا ہے، سرچ بار ایڈ کیا ہے. اسی طرح ہی بزنس میں بھی ہم نے بیک بٹن ایڈ کیا ہے، سرچ بار ایڈ کیا ہے. اسی طرح ہی اسلامک بینکنگ کی پیج پہ جا کے ہم نے بیک بٹن اور سرچ بار ایڈ کیا ہے. اسی طرح سروسز میں بھی ہم نے بیک بٹن اور سرچ بار ایڈ کیا ہے. اور اسی طرح ہی ہم نے چیٹ میں ایک نئی مینشن کی ہے جس میں ہم نے ایک انوائس وائس کا جو ایپ ہے وہ شروع کروایا ہے، جس میں اگر یوزر چیٹ کے ذریعے میسیج نہیں کرنا چاہتا تو وہ وائس کے ذریعے بھی اپنا میسیج فارورڈ کر سکتا ہے. اسی طرح ہم نے لاگ ان میں ایک ایرر آ رہا تھا، لاگ ان میں جوائننگ ناؤ میں ایرر آ رہا تھا کہ آگے جوائن ناؤ کرنے کے ساتھ ہی آگے ایک ایرر آ جاتا تھا جس میں ایرر آ جاتا تھا. ہم نے اس ایرر کو ریموو کر کے فردر اس کی فنکشنلٹی دکھا دی ہیں. میں وہ آگے ای میل آئی ڈی مانگتا ہے، کنفرم ای میل آئی ڈی، اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ، فردر ڈیٹیلز آپ کی لے لیتا ہے. اس کے بعد ون ٹائم ویریفیکیشن ہوتی ہے جس میں آپ او ٹی پی سلیکٹ کرتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو آپ کے بینک کا بیلنس شو، آپ کا ڈیٹا شو کروا دیا جاتا ہے. اسی طرح ہم نے ایک ایڈوانس چینجنگ اور کی ہے کہ ہم نے اس کو اس کا عربی ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے اور اس کا پشتو ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے. اور فوٹر میں ہم نے اس کے ایک فیڈ بیک کا آپشن نیو ایڈ کیا ہے جس کے ذریعے کسٹمر اپنی رائے دے سکتا ہے. اسی طرح مینیو کا جو آپشن ہے دی بینک، اس میں اسی طرح دی بینک میں جو فورن ریٹ کرنسی کی جو بات تھی وہ شو نہیں ہو رہی تھی، ہم نے وہ ادھر شو کروائی ہے. اس کے بعد بیک بٹن اور سرچ بار ادھر بھی ایڈ کیا ہے. اسی طرح ہی انویسٹر ریلیشنز میں بھی ہم نے وہی سرچ بار اور بیک بٹن اور وہ فارن ریٹس کی کرنسی والی بار وہ بھی ایڈ کی ہیں. اسی طرح نیو اپڈیٹس میں بھی یہی چیز فارن بار اور بیک بٹن اور سرچ بار دوبارہ پھر ایڈ کی ہیں. اسی طرح کیریئر میں بھی یہی تینوں چیزیں دوبارہ ایڈ کی ہیں. اور اسی طرح کمپلیٹ میں بھی یہ تینوں چیزیں ایڈ کی ہیں. اور اسی طرح بھی اور کسٹمر میں بھی بیک بٹن، فارن کرنسی ریٹس والی بار اور سرچ بار بھی ایڈ کی ہے. اور باقی ہم نے 9 چینجنگ کی ہیں، فی الحال یہی چینجنگ کی ہیں ہم نے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہم نے ہسٹری کا ایولیوشن دیکھی جو دوسرے گروپ نے ہمارے پروجیکٹ ABL کی تھی، ہسٹری کا ایولیوشن کے 10 سٹیپس کی بنیاد پر، جس میں میں نے دیکھا کہ ہماری ویب سائٹ میں ہسٹری کا ایولیوشن کے 10 سٹیپ میں سے کون سے سٹیپس موجود ہیں اور کون سے سٹیپس موجود نہیں ہیں، جن میں سے انہوں نے ہماری ویب سائٹ میں سے کچھ ایرر بھی نکالے جن کا اب ہم رسپانس کریں گے، جیسے کہ ہم ان کے کون سے ایرر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کون سے ایرر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں. یعنی کہ تو سب سے پہلے ہم وہ ایررز دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے ناٹ ایکسیپٹ کرنے ہیں، یعنی کہ جو ہم ڈیفینڈ کریں گے. جیسے کہ دوسرے گروپ کے کہنے کے مطابق جو ہسٹری کا ایولیوشن کا سیکنڈ سٹیپ ہے میچ بٹوین سسٹم اینڈ دی ریئل ورلڈ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سسٹم میں پیگنیشن موجود نہیں ہے جو کہ ہماری ویب سائٹ کے لیے سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ پیگنیشن جو ہے وہ ایک موویز ویب سائٹ کے لیے یا ایک فردر جو ڈیٹیلز ویب سائٹ ہیں ان کے لیے سوٹیبل ہوتی ہیں، جبکہ ہماری ویب سائٹ جو سی ہے ٹو دا ٹاپک ہے بینکنگ کے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں ہر اینٹیٹی جو سی ہے مینیو بار یا ATM کارڈ ہر ایزیلی اویلیبل ہے، تو جس کے لیے فردر ڈیٹیلز یعنی کہ کافی زیادہ ڈیٹیلز کی ضرورت ہے، جس میں یعنی کہ کافی زیادہ پیجز ہوں گے. اس لیے ہم نے پیجنگ کا کنسیپٹ یوز نہیں کیا جو کہ اس ویب سائٹ کے لیے سوٹیبل بھی نہیں تھا، اس لیے ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور سیکنڈ میں جو ایرر انہوں نے ہماری ویب سائٹ میں سے نکالا ہے وہ ہے 8 اسپیکس یعنی کہ ایستھیٹک اینڈ منیملائز جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ویب سائٹ میں کچھ پیجز ہیں جو
میسی اور کراؤڈیڈ پیجز ہیں، جیسے کہ اب ہمارا ایک پرسنل پیج ہے جہاں پہ کسٹمر کو فلی انفارمیشن دی جا رہی ہے ایک پیراگراف کی صورت میں، جبکہ ایک اوپر پکچرز لگا کر اس کا مطلب بھی سمجھانے کی تھوڑی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم یہ کسٹمر کے لیے ہی ہے کہ کسٹمر زیادہ سے زیادہ سمجھ سکے، اس لیے ہم نے پیشن کو ایک لسٹ کی طرح نہیں بلکہ ایک پیراگراف کی طرح رکھا ہوا ہے کہ تاکہ کسٹمر کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے، کسٹمر جو ہے کنفیوز نہ ہو۔ اس لیے ہم نے اس کو ایک پیراگراف کی طرح رکھا ہے جو کہ زیادہ میسو تو نہیں ہے، کسٹمر کے لیے سمجھنے میں آسانی کے لیے ہم نے اسے ایز اے پیراگراف رکھا ہوا ہے۔ اور اگر اس میں ہم پکچرز ہٹاتے ہیں جس سے پھر کچھ اگر کسٹمر کو سمجھ لگ رہی ہے، یوزر کو سمجھ لگ رہی ہے کہ اس پکچرز کے مطابق، یعنی کہ اس پیراگراف میں یا اس پکچرز میں کیا ہو رہا ہے، جس سے اگر ہم پکچر موو کر دیں تو ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ میسو ہے یا کراؤڈی ہے، وہ پھر کراؤڈی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم نے تھوڑا سا ساتھ پکچر کے ذریعے انفارمیشن دے رہے ہیں اور تھوڑی اس پیراگراف کے ذریعے انفارمیشن دے رہے ہیں تاکہ کسٹمر یا یوزر ایزیلی سمجھ سکے۔ تو ان دو ایررز کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور جو لاسٹ ایرر انہوں نے نکالا ہے جو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایرر پریونشن، یعنی کہ جو ہماری ویب سائٹ میں ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ لاگ ان کرتے وقت ہماری ویب سائٹ میں کوئی بھی پاسورڈ یوزر وغیرہ دے دیتا ہے یا کوئی غلط پاسورڈ دے دیتا ہے تو وہ ہمیں ایرر شو نہیں کروا رہا۔ ہاں، تو یہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم اس کو رسپانس کرتے ہیں، ہم نے اس کو ری ڈیزائن کر کے امپلیمنٹ کر کے اوپر ویب سائٹ ری ڈیزائن میں آپ کو دکھا دیا ہے کہ اگر کوئی یوزر کوئی غلط پاسورڈ یا غلط ای میل ایڈ کرے گا تو اس سے ایک نوٹیفیکیشن شو ہوگا جس میں لکھا ہوگا کہ انٹر دی کریکٹ ای میل اینڈ پاسورڈ، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں یو آر کریٹیکل ٹو امپروو آف یور اون ویب سائٹ، جس میں ہم اب سجیشن کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم اس ویب سائٹ کو کیا امپروو کر سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 مینیوز یوز ہو رہے ہیں، ہر پیجز پہ 3 مینیوز یوز ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو اور امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے تینوں مینیوز کو ملا کر ایک ہی مینیو کیوں نہ بنا دیں، جس کی وجہ سے یہ اور امپروو ہو جائے، جس کے اندر اس تینوں مینیوز کی فنکشنالٹی ہی ہوں، اور یہ زیادہ بہتر لگے گا، زیادہ خوبصورت ہو جائے گا اس سے۔ تھینک یو سو مچ۔